اپریل فول یہ وہ کبھی رسم ہے جو کہ یورپ سے شروع ہوئی اور مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ فروغ پاتی رہی۔ 1 اپریل کو یہ دن کفار مناتے ہیں اور جھوٹ بول کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اندلس میں جب خلیفہ عبد الرحمن کے جانشین اور مسلمانوں پہ فرانس کا بادشاہ شارلیمان ظلم و ستم کرتا ہے اور مسلمانوں کو نیزوں اور تلواروں کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، پھر کئی لوگ پہاڑوں کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں، کئی لوگ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اب بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ پہنچانا چاہتا ہوں، لہٰذا سب اکٹھے ہو جائیں۔ ان سب کو ایک بحری جہاز کے اندر سوار کیا گیا اور سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا۔ اب پھر یہاں سے اپریل فول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کو ڈبو دیا گیا اور پھر اس رسم کو آگے چلایا جاتا ہے۔ اسی طرح 1564 سے قبل فرانس کے اندر سال کا آغاز اپریل سے ہوتا تھا، تو نئے سال کی خوشی میں یہ لوگ طرح طرح کی حرکتیں کرتے، جھوٹ بولتے اور ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے تھے۔ یہاں سے یہ رسم شروع ہوئی۔ اس طرح دیگر اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کے اندر یہ رسم آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں کبھی بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بیان کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ 3 بار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا کیے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ بعض اوقات نماز فجر پڑھانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے، تم میں سے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام نے نفی میں جواب دیا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں رات کو سویا ہوا تھا تو 2 فرشتے میرے پاس آئے۔ یہ طویل حدیث پاک ہے جس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے اوپر کھڑا ہے اور لوہے کی سلاخ لے کر اس کے جبڑے چیرتا ہے، ایک طرف سے گدی تک چیرتا ہے، پھر دوسری طرف سے چیرتا ہے، اس کے جبڑے پھر درست ہو جاتے ہیں، دوبارہ وہ عمل کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا یہ کون سا شخص ہے؟ تو کہا گیا آگے چلیے۔ آخر میں مجھے بتایا گیا کہ یہ جو شخص آپ نے ملاحظہ کیا تھا وہ شخص تھا جو صبح اٹھتا تو ایسا جھوٹ چھوڑتا تھا جو پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتا تھا۔ تو اس شخص کی یہ سزا ہے کہ قیامت تک کو اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کی علامت میں یہ بھی علامت بیان کی ہے کہ منافق کی علامت ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی صدق کا درس دیا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنی امت کو سچ بولنے کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سچ کا درس ملتا ہے۔ باقی اپریل فول کے اندر یہ بھی چیز ہے، ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو اذیت بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، طرح طرح کی ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے ہی گناہ ہے، پھر مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا اور زیادہ گناہ ہے،
اور پھر غیروں کی رسم کو اپنانے کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا تعلق مجھ سے نہیں بلکہ اسی قوم سے تعلق ہے۔ اتنی زیادہ وعیدیں اس بارے میں آتی ہیں کہ اپریل فول میں ایک تو غیروں کی نقالی کی جاتی ہے، دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے، تیسرا مسلمان کو اذیت دی جاتی ہے، اور چوتھا دل لگی کے طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان قباحتوں سے بچنا ہوگا اور ہمیں بحیثیت مسلمان اس رستے کو اور اس طریقے کو اپنانا ہوگا جس طریقے پر چلنے کا درس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ امت کو غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پائی جاتی ہے۔